السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آج اس کی سالگرہ تھی۔ وہ پورے 20 سال کی ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک گھر میں کسی سے بھی اسے وش نہیں کیا تھا۔ اس مرتبہ وہ سب سے سخت ناراض تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ کسی سے بھی بات نہیں کرے گی۔ ہر بار ایسے ہی ہوتا تھا۔ وہ ہر بار اس کی سالگرہ بھول جاتے تھے اور وہ ہر بار ان کو یاد دلاتی تھی، لیکن اس مرتبہ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج وہ کسی کو بھی نہیں بتائے گی۔ وہ بے چینی سے کمرے کا چکر کاٹنے لگی اور ساتھ ہی ساتھ دانتوں سے اپنے ناخن چبانے لگی۔ اس نے کسی کو نہ بتانے کا فیصلہ تو کر ہی لیا تھا، لیکن اب اس سے صبر بھی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جلے پیر کی طرح ادھر سے ادھر پھر رہی تھی۔ اسے اب اپنے فیصلے پر سخت افسوس ہو رہا تھا۔ رات کے 8 بجے کا وقت ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک کسی نے غلطی سے بھی اس کے کمرے کا رخ نہ کیا تھا۔ باقی سب کو تو چھوڑا، اسے اپنی ماں پر حیرت ہو رہی تھی۔ اس کی ماں کا حافظہ تو بہت تیز تھا، اسے تو ایک ایک بات یاد رہتی تھی اور آج ہر مرتبہ وہ اسے دوپہر تک وش کر ہی دیتی تھی، لیکن آج دوپہر تو کیا شام بھی گزر گئی تھی اور اب اوپر سے دوسری رات شروع ہو گئی تھی۔ اس کی سالگرہ کا وقت ختم ہونے میں صرف 4 گھنٹے رہ گئے تھے۔ اسے رہ رہ کر خود پر افسوس ہو رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ماں باپ پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ تو ان کی اکلوتی اولاد تھی، کم سے کم اس کی سالگرہ تو انہیں یاد رکھنی چاہیے تھی، لیکن نہیں، وہ تو یوں بھولے بیٹھے تھے جیسے ان کی درجنوں اولادیں ہوں اور ان کو ان کے پیدائش کے دن یاد ہی نہیں رہتے ہوں۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی تھی؟ ویسے تو اس کی ماں ہر وقت ہی کہتی رہتی تھی کہ یہ دن ان کے بہت اہمیت کا حامل ہے، اس دن میں وہ ان کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، لیکن جب یہ دن آتا تھا تو ہر کوئی سرے سے ہی بھول جاتا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ گھڑی کی سوئی اب 8:45 پر پہنچ چکی تھی اور یہی اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ وہ غصے سے تن فن کرتی باہر جانے کے ارادے سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کھول کر باہر جاتی، اسے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ کوئی اس کے کمرے میں ہی آ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے پیچھے مڑی اور بیڈ پر لیٹ کر اپنے اوپر کمبل لے لیا اور سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑی تھیں۔ وہ اپنی پہلے سے بند کی گئی آنکھوں کو اور بھی میچ کر گئی تھی۔ اس کی ماں کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی، جو اسے آوازیں دیتی آ رہی تھی، لیکن وہ ان کی آوازیں سن کر بھی یوں ہی پڑی رہی اور ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آخر کو ناراضگی بھی تو کوئی دکھانی تھی۔ نہ اس کی ماں چلتے چلتے بیڈ پر آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اسے اٹھا بھی رہی تھی، لیکن وہ ڈھیر بنی لیٹی رہی۔ وہ اس انتظار میں تھی کب اس کی ماں اسے سالگرہ کی مبارکباد دے گی اور کب وہ اٹھ کر اپنی ماں کے گلے لگے گی اور پھر ان سے ناراضگی بھی جتلائے گی، لیکن اس کا انتظار ہی رہا۔ اس کی ماں کو اس کے پاس بیٹھے 5 منٹ سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک انہوں نے اس کی مطلوبہ بات نہ کی تھی۔ اب تو وہ سونے کا ناٹک کر کر کے بھی تھک چکی تھی۔ ایک ہی جگہ ایک ہی پوزیشن میں کوئی کیسے لیٹ سکتا تھا، وہ بھی بغیر ہلے جلے؟ اس نے اب اٹھنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، کیونکہ اس کی ماں کی باتوں سے کہیں بھی نہیں لگ رہا تھا کہ انہیں سالگرہ یاد ہے۔ چنانچہ وہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اداکاری تو ویسے کر رہی تھی جیسے ابھی ابھی نیند سے جاگی ہو۔ اس کی ماں نے اسے اٹھتے دیکھ کر شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ پھر انہوں نے ایک تالی بجائی تو کنیزیں ہاتھ میں تھال اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ تھال سے اوپر سے نیچے تک ڈھکی ہوئے تھے۔ اس کی ماں نے انہیں تھال ایک طرف رکھنے کا اشارہ کیا تو وہ دونوں حکم کی تعمیل کرتے سر جھکائے مؤدب انداز میں ہاتھ باندھے واپس مڑ گئیں۔ وہ سوالیہ نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو کہ تھال میں کیا ہے۔ اس کی ماں اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتی مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور پھر ایک ایک کر کے دونوں تھال سے کپڑا ہٹایا تھا۔ کپڑا ہٹتے ہی وہ حیرانگی سے تھال میں موجود لباس اور زیورات کو دیکھنے لگی۔ اس کا دل کسی خدشے سے تحت دھڑکتا تھا۔ تبھی تو اس نے اپنی ماں سے پوچھا، یہ سب کیا ہے اور کس کے لیے ہے؟ تو اس کی ماں چلتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اس کی ایک عزیزہ کی بیٹی کی شادی ہے، اس نے دعوت دی ہے اور تمہیں خصوصی طور پر ساتھ لانے کا کہا ہے، اس لیے اب جلدی سے اٹھ کر تیار ہو جاؤ اور ہاں، زیادہ وقت نہیں لگانا، ہمیں وقت پر پہنچنا ہے۔
کہتے ہی ساتھ اس کی ماں کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ وہ حیرت سے تھال میں پڑے اس لباس کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا لباس تو دلہنیں پہنتی تھیں، وہ تو صرف شادی کی تقریب میں جا رہی تھی، پھر اس کی ماں اسے اس قدر بھاری لباس اور زیورات کیوں دے کر گئی تھی؟ خیر، اسے کیا، اسے تو ویسے بھی ایسے لباس اور زیورات بے حد پسند تھے۔ اس نے لباس اٹھایا اور چینج کرنے باتھ روم چلی گئی۔ پہنتے وقت اس نے ایک بار بھی سوچا تھا کہ وہ کوئی اور لباس پہن لے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ دلہن سے بھی سج کے آگے آ گئی ہے۔ لیکن جب اس نے وہ لباس اپنے ساتھ لگایا تو وہ اس پر بے حد جج رہا تھا۔ تبھی اس نے لوگوں کی سوچ پر مٹی ڈالتے وہ لباس پہن ہی لیا۔ یہ ایک خوبصورت سی گلابی رنگ کی کامدار لہنگا چولی تھی اور ساتھ میں ہم رنگ ہی کامدار چادر بھی تھی۔ وہ کپڑے بدل کر باہر آئے اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر تیار ہونے لگی۔ وہ بڑی خوشی تیار ہو رہی تھی۔ کاش کہ اسے علم ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو وہ کبھی بھی اس شادی میں جانے کے لیے حامی نہ بھرتی، لیکن یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ آنے والے وقت سے ناواقف تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے اپنے چہرے کو فائنل ٹچ دیا تھا۔ وہ قدرتی حسین تھی، اسے ان سب مصنوعی چیزوں کی ضرورت تو نہ تھی، لیکن اسے ان سب چیزوں کا شوق تھا۔ اسے نہ بھی کہیں جانا ہوتا تب بھی دن میں 3 بار لازمی میک اپ کیا کرتی تھی، جس پر اس کی ماں اکثر اسے ڈانٹتی رہتی تھی۔ اس نے دوپٹہ سیٹ کیا جو کہ اس کے نزدیک سب سے مشکل کام تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے سینڈل نکال کر پہنی، وہ مکمل تیار تھی اور اب شیشے کے سامنے کھڑی ہو کے خود کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن لگتی بھی کیوں نہ، وہ تھی ہی اتنی خوبصورت، اور اوپر سے اس خوبصورت جوڑے اور نفاست سے کیے گئے میک اپ نے اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ اس کا حسن مزید نکھر گیا تھا۔ تبھی اس نے پرفیوم کی بوتل اٹھا کر خود پر پرفیوم کا بے دریغ چھڑکاؤ کیا اور پھر بوتل بند کر کے رکھ دی۔ اسی دوران اس کے دوپٹے میں لگی ایک پن نیچے جا گری تھی، جسے دیکھ کر اس نے نفی میں گردن ہلائی اور پھر پن اٹھانے کے لیے نیچے جھکی۔ پن اٹھا کر وہ جیسے ہی سیدھی ہوئی، اس کی نظر آئینے پہ پڑی اور خوف سے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے ایک زوردار چیخ ماری تھی، لیکن اس کی آواز کہیں اس کے حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ وہ ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑی، لیکن حیرت سے اس کی آنکھیں مزید پھیل گئی تھیں۔ اس نے گھبرائی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھا، لیکن اسے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ اس نے مڑ کر آئینے میں دیکھا تو وہ عین اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس بار بھی جب اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر آئینے میں یہ عکس کس کا تھا؟ ابھی وہ یہ سوچ رہی تھی جب اس کے کانوں میں ایک خوفناک کہے کی آوازیں سنائی دی۔ اس نے آئینے میں دیکھا جہاں ایک بوڑھی عورت دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا حلیہ دیکھ کر اسے بے اختیار ابکائی آئی تھی۔ اس کے بال اس کے چہرے کے آگے پڑے ہوئے تھے اور وہ مسلسل بھیانک کہے لگا رہی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ تبھی اس نے کہا لگانا بند کیے اور کہنے لگی، سب پر بھروسہ مت کر، اپنی آنکھیں کھول، اپنے ارد گرد دیکھ، تو پھنسنے والی ہے، دانا ڈال دیا گیا ہے، ہوش میں آ، خود کو بچا۔ وہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی، لیکن اسے اس کی کوئی بات بھی سمجھ نہ آ رہی تھی۔ اس نے اس سے کہا کہ اسے اس کی کسی بھی بات کی بھی سمجھ نہیں آ رہی، وہ جو کہنا چاہتی ہے سب صاف صاف کہے۔ اس کی بات سن کر وہ بڑھیا بولی، دیکھ نیند سے جاگ، تیری ماں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی دروازے پر دستک ہوئی اور اس کی ماں اندر داخل ہوئی اور اسے یوں تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک پرسرار مسکراہٹ آئی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی کہ اگر وہ تیار ہو گئی تھی تو ابھی تک باہر کیوں نہیں آئی؟ انہیں دیر ہو رہی ہے۔ ماں کی بات سن کر اس نے کہا، وہ آ ہی رہی تھی لیکن یہ بڑھیا آ گئی۔ بڑھیا کا نام سن کر اس کی ماں کا چہرے کا رنگ ایک دم اڑ گیا۔ وہ گھبرائی ہوئی بولی کہ کون سی بڑھیا اور کہاں ہے وہ؟ تب اس نے آئینے کی طرف اشارہ کر دیا، لیکن اگلے ہی پل وہ حیران رہ گئی، وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں۔ وہ اپنی ماں سے کہنے لگی کہ ابھی تو وہ یہاں ہی تھی، اس نے خود اسے دیکھا تھا اور اس بڑھیا نے اس سے بات بھی کی تھی۔ اس کی ماں فوراً سے اس کے پاس آئی اور اس کو پکڑ کر پوچھنے لگی کہ اس بڑھیا نے اس سے کیا کہا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہی تھی، کچھ عجیب سی تھی اور عجیب باتیں کر رہی تھی۔ اسے اس کی بات بھی سمجھ میں نہ آئی۔ اس کی بات سن کر اس کی ماں نے ایک پرسکون سانس لی اور پھر اسے اپنے ساتھ لیے جانے لگی۔ تب وہ بولی، ماں
آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے آپ سے یہ امید نہ تھی۔ اس کی بات سن کر اس کی ماں جہاں کی تھی وہیں رہ گئی اور سوچنے لگی کہ اس کو کس نے بتایا۔ پھر اس نے خود کو نارمل کیا اور مڑ کر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا جو منہ پھلائے کھڑی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی بولی کہ آج اس کا برتھ ڈے تھا اور پورا دن گزر گیا ہے اور کسی نے بھی اسے وش نہیں کیا اور نہ ہی اسے کوئی سرپرائز دیا، تحفہ دیا۔ اس کی بات سن کر اس کی مسکراتے ہوئے اس تک آئی تھی اور اس کا ماتھا چوم کر اس کی سالگرہ کی مبارکباد دی تھی اور پھر کہا کہ اسے یاد ہے آج اس کی سالگرہ ہے اور آج وہ پورے 20 سال کی ہو گئی ہے۔ میں یہ دن بھلا کیسے بھلا سکتی ہوں؟ اس دن کے لیے تو میں نے کتنا انتظار کیا۔ اور پھر جہاں تک سرپرائز کی بات ہے تو فکر نہ کرو، آؤ جلدی آؤ میرے ساتھ، تمہیں تمہارا سرپرائز بھی مل جائے گا۔ ماں کی بات سن کر وہ بہت خوش ہو گئی اور ماں کے ساتھ شادی والے گھر کی طرف نکل گئی۔ راستے میں اس نے کئی مرتبہ اپنی ماں سے پوچھا تھا کہ کیا سرپرائز ہے، تو اس کی ماں نے اسے صبر رکھنے کا کہا تھا کہ وقت آنے پر پتہ چل جائے گا۔ اسے اب بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اپنی ماں کے سرپرائز سے وہ واقعی سرپرائز ہو جائے گی۔ اسے جو جھٹکا لگنے والا تھا اس نے اس کی ساری زندگی کو بدل کے رکھ دینا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ شادی والے گھر میں پہنچ چکے تھے۔ پورے راستے اس کے ذہن میں اس بڑھیا کی باتیں گردش کرتی رہی تھیں۔ کیا وہ بڑھیا اس کا وہم تھی یا پھر سچ میں تھی؟ اور اگر وہ سچ میں تھی تو وہ اس سے کیا بات بتانا چاہ رہی تھی؟ اس کی ماں نے اسے اپنی سہیلی سے ملوایا تو وہ بہت عجیب سی لگی۔ وہ کچھ الگ ہی نظروں سے اسے سر سے لے کے پیر تک دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ آ گئی جسے وہ نہ سمجھ سکی تھی۔ اس کی نظریں اسے الجھن میں ڈال رہی تھیں۔ تبھی اس نے اپنی ماں سے دلہن کا پوچھا تو اس کی ماں نے اس کے تیار ہونے کا بتایا اور اسے کہا کہ وہ کچھ دیر انتظار کرے۔ وہ جا کر ایک کونے میں لگی میز کے گرد رکھی سیڑھیوں پہ بیٹھ گئی۔ ابھی اسے بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسے اپنے پیچھے ایک سایہ سا محسوس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گئی، یہ تو وہی بڑھیا تھی، آئینے والی، یہ یہاں کیسے پہنچ گئی؟ اس نے بال اب بھی پہلے کی طرح چہرے پر گرائے ہوئے تھے۔ وہ بڑھیا کا جائزہ لینے میں ہی مصروف تھی کہ تبھی وہ بڑھیا کہنے لگی، بھاگ جا یہاں سے، بھاگ جا یہاں، مت ٹھہر، نکل جا یہاں سے سب چھلاوا ہے، یہ کوئی شادی نہیں ہے، یہ تیری بربادی ہے، بھاگ جا، چھپ جا، کہیں نہیں تو پچھتائے گی۔ اس نے بڑھیا سے پوچھا، کھل کر بات کرو، کیوں بھاگ جاؤں یہاں سے؟ تو وہ پھر سے کہنے لگی، دھیان دے، دیکھ اپنے ارد گرد، جو تیرے اپنے ہیں وہ تیرے اپنے نہیں ہیں۔ اور جو اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی تبھی اس کی ماں کی آواز اس کے کانوں میں پڑی اور اس کے ساتھ ہی وہ بڑھیا غائب ہو گئی۔ اس کی ماں اس کے پاس آئی اور اس سے کچھ کہا جسے سن کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیونکہ میرا نام مہاجبیں ہے، میری عمر 28 سال ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا خود کو تائی اور تایا کے رحم و کرم پر پایا تھا۔ میرا باپ میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی کینسر کی وجہ سے مر گیا تھا۔ رہی ماں تو وہ بھی ابا کی جدائی برداشت نہ کر پائی۔ میری پیدائش کے بعد اس کو دل کا دورہ پڑا اور وہ بھی مجھے اکیلا چھوڑا، ابا کے پاس چلی گئی۔ میں بالکل یتیم ہو گئی تھی، میرا کوئی چارہ گر نہ، ایک چچا اور ایک تایا تھے، لیکن ان کی بیگمات مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے راضی نہ تھیں۔ لیکن مجھے یوں بے آسرا بھی تو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ تبھی دونوں بھائیوں نے بیٹھ کر فیصلہ کیا جس کے مطابق میں نے 1 مہینہ تائی کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا تھا اور 1 مہینہ چچی کے ساتھ۔ میری زندگی کے ساتھ جو پہلا کھیل کھیلا گیا وہ یہی مہینے کا کھیل تھا۔ تائی کے گھر میں ملازمہ کے رحم و کرم پر پڑی رہتی تھی اور چلو پیسے کے لالچ میں ہی صحیح مگر میرا خیال تو رکھتی تھی۔ لیکن چچی کے گھر ایسا کوئی سین نہ تھا۔ ان کے گھر میں یوں ہی کسی فالتو سامان کی طرح پڑی رہتی تھی، کوئی بھی میری دیکھ بھال نہ کرتا تھا، جس کی وجہ سے چچی کے گھر میں اکثر بیمار ہی رہتی تھی۔ خیر وقت گزرتا رہا اور میں 4 سال کی ہو گئی۔ اب مجھے یہ مہینے کا کھیل سمجھ میں آنے لگا تھا۔ چچی جان بوجھ کر مجھ سے لاپرواہی برتتی تھیں تاکہ میری صحت خراب ہو اور ان کی کسی طرح ان سے جان چھوٹ جائے، لیکن میں بھی گزشتہ 4 سالوں سے انتہائی ڈھیل ثابت ہو رہی تھی۔ ہر مرتبہ بیماری کے بعد جب چچی میری فاتحہ پڑھنے کا سوچتی تب تک میں صحتیاب ہو کر ان کی آرزو کو خاک میں ملا دیتی تھی اور وہ ہر مرتبہ کر رہ جاتی۔ اس کے سوا اور وہ کچھ کر بھی نہ سکتی تھی، کیونکہ اگر وہ کچھ بھی کرنے کا سوچتی یا غلطی سے بھی کرتی تو چچا نے انہیں اپنی زندگی اور گھر سے نکالنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگانا تھا۔
انہیں پہلے بھی 2 مرتبہ وارننگ مل چکی تھی، وہ بھی صرف ان کے بچوں کی وجہ سے، ورنہ اگر ان کے بچے نہ ہوتے تو چچا نے انہیں اسی دن چھوڑ دینا تھا جس دن انہوں نے مجھے زہر دے کے مارنے کی کوشش کی تھی۔ خیر، اس دن کی وارننگ کے بعد وہ بے حد ڈر گئی تھی اور اب ان کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ ہاں، روزمرہ کی جھڑکیں، ڈانٹ اور کبھی کبھی مجھ پر ہاتھ اٹھا دینا جیسی حرکتیں چچا سے نظر بچا کر اب بھی کر دیتی تھی۔ میں زندگی 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ میں کبھی چچا، میں اپنی ماں کو ڈھونڈتی تو مجھے ان سے کبھی بھی اپنی ماں کا ممتا کا احساس نہ ملتا۔ دوسری اور تیسری تائی اور ان کی ملازمہ تھی۔ تائی مجھ سے تائی والا رشتہ تو نبھا رہی تھی، لیکن وہ میری ماں نہ بننا چاہتی تھی، بقول ان کے کہ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے بچے پال کر جوان کیے ہیں۔ اب وہ نئے سرے سے کسی چھوٹے بچے کو نہیں سنبھال سکتی، انہیں تو بچے سنبھالنے کا طریقہ بھی بھول گیا ہے۔ تبھی انہوں نے مجھے ملازمہ کی گود میں ڈال دیا تھا۔ اس ملازمہ کو بھی میں کچھ خاص پسند نہ تھی، لیکن تائی نے جب اسے پیسے دینے کی بات کی تو وہ لالچ میں آ گئی اور لالچ میں ہی مجھے سنبھالنے لگی۔ چونکہ وہ سارا دن تائی کے سامنے رہتی تھی تو نمبر بٹورنے کے لیے وہ مجھ سے پیار کا پورا دکھاوا کرتی تاکہ تائی اس سے خوش ہو کر اس کے ہاتھ میں کچھ اضافی رقم رکھ دیں۔ اس سے تائی تو نہیں، البتہ تایا ضرور خوش ہو جاتے اور اس کو اضافی رقم دے دیتے تھے، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ تائی اسے بچی سنبھالنے کے پیسے دے رہی ہے۔ وہ ہر مرتبہ مجھ سے پچھلی مرتبہ سے زیادہ کھاوے کا پیار کرتی اور میں اسے سب کچھ سمجھ کر اس سے لگاؤ کر بیٹھی۔ جیسے ہی مجھے ان سے انسانیت ہونا شروع ہوتی تو مہینہ ختم ہو جاتا اور مجھے چچی کے گھر ان کے برآمدے میں لگے جھولے میں ڈال دیا جاتا۔ پھر میں وہاں پورا مہینہ صبح سے لے کے شام تک چچا کے آنے تک اس جھولے میں ہی پڑی رہتی۔ کبھی کبھی دن میں چچی کے شرارتی بچے اس جھولے کو اتنا گول گول گھماتے کہ اس جھولے کو بھی چکر آنے لگتے اور اگلے کئی گھنٹے تک مجھے اپنا اندرونی نظام اوپر نیچے جھلکتا ہوا محسوس ہوتا۔ تائی کے گھر جو میری نشوونما ہوتی تھی وہ چچی کے گھر آ کر بالکل سست پڑ جاتی تھی۔ خیر، اب تو مجھے بھی اس سب کی عادت ہو گئی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے یہاں کسی سے بھی مانوس نہیں ہونا ہے اور نہ ہی کسی سے کوئی امیدیں لگانی ہے۔ میں نے چپ چاپ اپنی ایک الگ دنیا بسا لی تھی جس میں میرے علاوہ دوسرا کوئی نہ تھا۔ میں خود سے ہی باتیں کرتی اور خود ہی ان باتوں کا جواب دیتی تھی۔ ایک پل کو میں یہاں ہوتی تو اگلے ہی پل تخیل کی دنیا میں جاتی، کہاں سے کہاں نکل جاتی۔ میں کبھی کسی سے کچھ نہ کہتی تھی تو کوئی کھانے کو دیتا کھا لیتی، جو پہناتا پہن لیتی۔ میں نے کبھی کسی سے کوئی بات یا کسی چیز میں بھی کوئی ضد نہ کی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہمارے گاؤں میں ایک جوڑا آیا۔ وہ دونوں گھومنے پھرنے آئے تھے جب اچانک چچی کے گھر کے پاس ان کی گاڑی خراب ہو گئی۔ اتفاق سے ان دونوں نے بھی چچی کی طرف ہی تھی۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں کان کی کچی تھی، ذرا سی آواز پر جاگ جاتی تھی۔ چچی نے چچا کو جگا کر جا کر دروازہ کھولنے کو کہا، دیکھیں کہ کون آیا ہے۔ چچا آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے، ڈھونڈ کر اپنا چشمہ لگایا اور دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ میں بھی دھیرے سے کھسک کر چچا کے پیچھے ہی آ گئی تھی۔ چچا نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک مرد اور عورت کو کھڑے پایا جو سردی سے کپکپا رہے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی انہوں نے چچا سے اپنا مسئلہ بیان کیا تھا کہ ان کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، اگر وہ آج رات ان کو اپنے گھر پناہ دے دے تو ان کا حصہ آن ہوگا۔ چچا ایک پل کو گھبرائے تھے کہ کہیں کوئی چور ڈاکو نہ ہو، یہ نہ ہو کہ رات کو ان کی پناہ دیں اور صبح کو یہ ان کے گھر میں ہی جھاڑو دے جائیں، لیکن حلیے سے وہ کسی طور پر بھی ڈاکو نہ لگے۔ چچا نے اسے تسلی کرنے کے بعد ان کو اندر آنے کی اجازت دے دی اور انہیں مہمانوں کے کمرے میں لے گئے۔ پھر ان سے کھانے اور چائے پینے کا پوچھا تو انہوں نے انکار کر دیا، جیسے کہ بعد میں وہ چچا واپس کمرے میں آ کے لیٹ گئے اور پھر کچھ ہی دیر بعد میں سو گئے تھے، جبکہ میں نہ جانے کتنی ہی دیر یوں ہی ان کے مہمانوں کے کمرے کے دروازے کے باہر چکر کاٹتی رہی اور پھر آ کر سو گئی۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو تب تک وہ مہمان چلے گئے تھے۔ میں چچی سے آنکھ بچا کر مہمانوں کے کمرے میں چلی گئی اور کافی دیر تک وہاں کچھ نہ کچھ تلاش کرتی رہی۔ نہ جانے کیوں مجھے بار بار ایک غیر معمولی سا احساس ہو رہا تھا جس کو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مہمانوں کے کمرے سے نکلنے کے بعد میں کچن میں آئی تھی۔ میں نے چچا کی آواز سنی تھی کہ اچھا ہوا وہ لوگ ناشتہ کر کے گئے ہیں۔ میں نے دیکھا تو برتن ابھی بھی گندے پڑے تھے، مطلب کہ ان میں وہ برتن بھی ہوں گے جن برتنوں میں ان مہمانوں نے کھانا کھایا۔
میں نے ایک نظر کچن کے دروازے کے باہر دیکھا، باہر کوئی بھی نہ تھا۔ چچی شاید اپنے کمرے میں تھی اور چچا اور بچے آفس اور اسکول جا چکے تھے۔ میں نے ایک سکون کی سانس لیا اور پھر آگے بڑھ کر ایک برتن کو اٹھا کر غور سے دیکھنے لگی، ساتھ ہی ساتھ میں انہیں سونگھ بھی رہی تھی۔ اگر کوئی اس وقت مجھے یہ کرتا دیکھ لیتا تو یقیناً حیران رہ جاتا۔ میری عمر اس وقت صرف 6 سال تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی میں نے وہ برتن الگ کر کے رکھ دیے جن میں ان مہمانوں نے کھانا کھایا تھا۔ میں انتہائی غور سے ان برتنوں کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں ایسا کیوں کر رہی ہوں۔ خیر، برتنوں کو ایک طرف رکھنے کے بعد میں نے آگے بڑھ کر چولہا جلایا۔ اس سے پہلے کہ میں وہ برتن اٹھا کر چولہے پہ رکھتی، اچانک سے چچی کچن میں داخل ہوئی، جنہیں دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی۔ چچی نے چولہا جلتا دیکھ کہا تو فوراً سے میرے پاس آئی اور کہنے لگی، یہاں کیا کر رہی ہو؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں کیا جواب دوں۔ تبھی میں نے کہہ دیا، چائے گرم کرنی ہے، تو چچی نے مجھے ایک طرف کو دھکا دیا اور خود آگے کی طرف چائے کی پتیلی چولہے پر رکھ دی۔ ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے سارے برتن اکٹھے کر کے سنک میں ڈالے اور برتن دھونے لگیں۔ ان کی زبان بھی شروع ہو چکی تھی۔ اپنے باپ کا گھر سمجھ رکھا ہے کہ جب دل کرے گا مہارانی تب اٹھ کر ناشتہ کرے گی، اور کتنی بار سمجھایا ہے تمہیں کہ یوں میرے کچن میں اپنے قدم لے کر نہ آیا کر۔ آئندہ اگر تو مجھے کچن میں نظر آئی تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ چچی اور بھی نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ میں اس کی پشت کے پیچھے کھڑے اسے گھورے جا رہی تھی جس میں میرا سارا کام برباد کر دیا تھا۔ تبھی وہ برتن دھو کر فارغ ہوئی اور مجھے چائے اور ناشتہ ڈال کر تھمایا اور کہا کہ ناشتے کے بعد برتن باہر رکھ دینا، میں خود اٹھا کر دھو لوں گی، تمہیں دوبارہ میرے کچن میں آنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے چپ چاپ ناشتہ پکڑ کر اپنے قدموں کا رخ باہر کی طرف موڑ لیا تھا۔ چچی دراصل ان عورتوں میں سے تھیں جنہیں اپنا کچن بے حد پیارا ہوتا ہے اور انہیں اس میں ذرا بھی کسی کی مداخلت پسند نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کو یہ گوارا ہوتا ہے کہ ان کے علاوہ کوئی ان کے کچن میں جائے اور ان کی کسی بھی چیز کو ہاتھ لگائے۔ اسی وجہ سے چچی نے آج تک کوئی ملازمہ نہ رکھی تھی۔ بس ہفتے کے ہفتے ایک کام والی آتی تھی جو سارے کپڑے دھوتی تھی اور کچن کے علاوہ باقی سارے گھر کی تفصیلی صفائی کر کے چلی جاتی تھی۔ کھانا پینا، برتن وغیرہ یہ سب چچی خود ہی کرتی تھی۔ خیر، میں نے ناشتہ کیا اور برتن وہیں رکھ کر اٹھ گئی۔ اسی وقت شام کی بات ہے جب سب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے کہ تبھی دروازے پر دستک دیتے ہوئے کل والے مہمان آج پھر اندر داخل ہوئے تھے۔ دروازہ کھولا ہوا تھا تو انہوں نے دستک کے بعد انتظار کرنا ضروری نہ سمجھا اور سیدھا اندر آ گئے۔ انہیں دیکھ کر میری آنکھیں چمک اٹھی تھیں اور یہی حال مہمان عورت کی آنکھوں کا تھا۔ مجھے ان کی آمد پر کوئی حیرانگی نہ ہوئی تھی، میں ایسے تھی جیسے میں پہلے سے جانتی تھی کہ انہوں نے آنا ہے۔ انہوں نے چچا چچی سے بن بتائے آنے کے لیے معذرت کی، جس پر چچا چچی نے کوئی بات نہیں کہہ کر انہیں بیٹھنے کی دعوت دی۔ وہ ان کے سامنے والے صوفوں پر بیٹھ گئی۔ چچی نے اٹھ کر ان کے چائے پانی کا انتظام کیا تھا۔ اس کے بعد چچا نے ان سے ان کی تشریف آوری کا مقصد دریافت کیا تھا، جسے سنتے ہی اس مہمان عورت نے اپنے کندھے سے لگا پرس اتارا اور اس کے زپ کھول کر اس سے کچھ کاغذات نکال کر میز پر رکھے۔ چچا چچی نے حیرت اور ناسمجھی سے ان کاغذات کو دیکھا تھا، پھر سوالیہ نظریں ان مہمانوں کے چہرے پر ٹکا دیں، جن کو محسوس کرتے اس مہمان مرد نے گلا کھنکارتے ہوئے بات شروع کی۔ جیسے جیسے وہ بات کرتے جا رہا تھا ویسے ویسے چچا کی ناسمجھی میں اضافہ ہو رہا تھا، جبکہ چچی کے دل میں تو جیسے کسی ٹھنڈی پھوار ڈال دی تھی۔ انہوں نے تو اس کی بات بھی پوری نہ ہونے دی تھی اور پہلے ہی بول اٹھی تھی۔ تبھی چچا نے اس کو ڈانٹ کر خاموش کروا دیا تھا۔ وہ پہلے تایا سے مشورہ کرنا چاہتے تھے، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرتے۔ چنانچہ انہوں نے قمیص کی بائیں جیب میں ہاتھ ڈالا اور موبائل نکال کر تایا کا نمبر ملایا۔ بیل کار ہی تھی، تبھی تایا اٹھ کر ایک سائڈ کو گئے اور کال اٹھاتے ہی انہیں مختصراً ساری بات بتائی اور انہیں یہاں آنے کو کہا۔ کال کاٹ کر چچا نے موبائل واپس اپنی جیب میں ڈالا اور پھر جا کر ان مہمانوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اب چچا ان سے چھان بین کر رہے تھے کہ وہ کہاں رہتے ہیں، کرتے کیا ہیں۔ وہ مہمان مرد اور عورت احسن طریقے سے ان کے ایک ایک سوال کا جواب دے رہے تھے۔ کچھ دیر بعد تایا اور تائی بھی کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئے اور سلام و دعا کے بعد پھر سے بات شروع کی گئی۔ دراصل وہ دونوں مہمان بے اولاد تھے، ان کی شادی کو 9 سال ہو گئے تھے، مگر ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں آئی تھی۔ آج صبح جب وہ چچی سے محو گفتگو ہوئے تو چچی نے تعارف کے
وہ سب کے ساتھ میرا تعارف بھی کروا دیا تھا کہ میں یتیم ہوں۔ اس وقت تو ان مہمانوں نے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن ابھی وہ اپنے ساتھ میری کسٹڈی کے کاغذات بنوا کر لائے تھے۔ وہ مجھے گود لینا چاہتے تھے کیونکہ انہیں اولاد کی ضرورت تھی۔ میں وہیں کچھ دور کھڑی سب کچھ دیکھ اور سن رہی تھی۔ مجھے زیادہ تو کچھ نہیں، لیکن اتنا ضرور سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ مہمان مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ میں بھی ان کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ یہاں تو میں کسی فالتو سامان کی طرح ہی پڑی رہتی تھی۔ اچھا ہی تھا کہ اب میں کسی بھی کی ضرورت بن جاؤں۔ کچھ نہ اور نہ صحیح، کم سے کم انہیں میری قدر تو ہوگی۔ میری نظریں چچا اور تایا کی جانب لگی ہوئی تھیں، جو افسوس بھری نظروں سے اپنی اپنی بیویوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ مجھے کسی اجنبی کے حوالے نہ کرنا چاہتے تھے۔ آخر کو میں ان کے بھائی کی نشانی تھی، ایسے کیسے وہ مجھے کسی اور کو سونپ سکتے تھے؟ لیکن اپنی اپنی بیویوں کے آگے انہیں ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ ان دونوں کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ اب مجھے اپنے ساتھ ایک مہینہ تو کیا ایک دن بھی برداشت نہیں کریں گے۔ ان کے تاثرات ایسے تھے جیسے کہہ رہی ہوں، اگر جان چھوٹ رہی ہے تو چھوٹنے دو نا، کیوں پھر سے بوجھ اپنے کندھوں پر ڈال رہے ہو؟ تایا چچا سمجھ گئے تھے کہ اب اگر انہوں نے انکار کیا تو چچی اور تائی میری زندگی کو جہنم بنا دیں گے۔ تبھی انہوں نے سر جھکا لیا اور اس مہمان سے کاغذات لے کر ان پر دستخط کرنے لگے۔ دستخط کرنے کے بعد انہوں نے وہ کاغذات اس مہمان مرد کو پکڑائے، جنہیں لیتے ہی اس نے اپنی بیوی کی طرف بڑھایا، اور بیوی نے ایک نظر کاغذات کو دیکھا اور پھر مسکرا کر وہ کاغذات اپنے پرس میں ڈال دیے۔ پھر چچا اور تایا اٹھ کر میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے، آج سے وہ انکل آنٹی میرے اماں ابا ہیں، وہ مجھے لینے آئے ہیں اور مجھے ان کے ساتھ ہی جانا ہے، اور اب میں ان کے ساتھ ہی رہوں گی۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رد عمل کے انتظار میں تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ میں روؤں گی، چلاؤں گی یا انہیں چھوڑ کر کہیں بھی نہ جانے کی ضد کروں گی، لیکن میرے رد عمل نے انہیں حیران کر دیا۔ جب میں ان کی باتوں کے جواب میں حسب معمول کچھ نہیں بولی اور وہاں سے چلتی ہوئی سیدھی آ کر اس عورت کے پاس بیٹھ گئی اور اس سے کہا کہ ماں، ہم گھر کب جائیں گے؟ میری بات سن کر چچا چچی اور تایا تائی حیران پریشان سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ وہیں وہ دونوں مہمان جو اب میرے ماں باپ بھی تھے، خوشی سے نہال ہو گئے۔ اس عورت نے خوشی خوشی مجھے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا اور مجھے پیار کرنے لگی۔ اس مرد نے بھی میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میں چچا تایا کو الوداع کہتی ان کے ساتھ جا کر باہر کھڑی ان کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی اور منزل کی طرف چل پڑی۔ یوں میں اپنے نئے ماں باپ کے ساتھ ایک نئے سفر پر روانہ ہو گئی تھی۔ میں ان سے ایسے گھل مل گئی جیسے پہلے سے ہی ان کے ساتھ بیٹھی ہوں۔ خیر، تھوڑا آگے جا کر ایک جگہ گاڑی کے ٹائر بری طرح چڑچڑائے تھے اور ایک دم ہر طرف دھواں ہی دھواں ہو گیا۔ خوف کے ماری میری چیخیں نکل گئیں۔ شیشے کھلے ہونے کی وجہ سے وہ دھواں گاڑی میں بھی گھس آیا تھا، جس کی وجہ سے مجھ سے آنکھیں کھولنا محال ہو رہا تھا۔ کافی دیر بعد جب دھواں چھٹا اور مسئلہ صاف ہوا تو میں نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ آنکھیں کھولتے ہی میں بے یقینی کی کیفیت سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ہم تو سڑک پر گاڑی میں موجود تھے، تو پھر یہاں کیسے پہنچ گئے؟ اس وقت میں ایک نامعلوم سی جگہ پر کھڑی تھی جہاں چاروں طرف گھنے درخت تھے، ہر طرف ہو کا عالم تھا اور اندھیرا اتنا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سمجھائی نہ دے۔ فضا میں خنکی سے چھائی تھی۔ ابھی میں اس وحشت ناک منظر میں ہی کھوئی ہوئی تھی جب میرے کانوں میں اماں کی آواز پڑی۔ وہ مجھ سے اپنے ساتھ چلنے کا کہہ رہی تھی، لیکن چلنا کہاں تھا، اس بات کا تو مجھے بھی علم نہ تھا۔ تبھی اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں جیسے ہی 2 قدم آگے بڑھی تو مجھے پھر سے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ ایک دم بہت ساری روشنیاں جل اٹھی تھیں جن سے منظر واضح ہو گیا تھا۔ جوں میں آگے بڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے میری حیرت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے وہاں قطار در قطار بنے کئی چھوٹے بڑے گھر دکھائی دے رہے تھے۔ ان سب کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت محل اپنی پوری شان سے کھڑا تھا۔ ہم ناک کے سیٹ میں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ محل کے پاس پہنچ کر میری ماں رک گئی اور کچھ دیر محل کو دیکھتے رہی۔ پھر وہ مجھے لیے محل کی بائیں جانب مڑ گئیں اور پھر 10 گھر چھوڑ کر آگے ایک گھر کے سامنے کھڑی ہوئی اور دروازے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے ہاتھ رکھتے ہی دروازہ کھل گیا، جبکہ میں نے اپنے بڑے اچھلنے سے یہ سب کچھ دیکھا۔ نہ جانے وہ لوگ مجھے کہاں سے اور کس دنیا میں لے آئے تھے۔ یہاں ہر چیز عجیب تھی، پھر چاہے وہ یہ گھر ہو یا یہ جگہ یا پھر یہاں رہنے والے لوگ۔
یہ سب بہت مختلف تھا۔ میرے لیے یہاں ایڈجسٹ کرنا کافی مشکل ثابت ہوا تھا۔ میں پل پر بار بار ڈر جاتی تھی اور مجھے ہمیشہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے ارد گرد سائے موجود ہیں۔ یہ بات تو خیر مجھے وہاں چچی اور تائی کے گھر بھی محسوس ہوئی تھی، لیکن وہاں یہ واقعہ کبھی کبھی ہی ہوتا تھا۔ لیکن یہاں تو یہ چیز تواتر سے چلی آ رہی تھی۔ مجھے اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے اپنے ارد گرد بس سائے سے منڈلاتے نظر آ رہے تھے۔ میں جب بھی اماں کو اس بارے میں بتاتی تو اماں ہمیشہ اسے میرا وہم سمجھ کر ٹال دیتی اور مجھے بھی کہتی تھی کہ اس بارے میں زیادہ سوچو نہیں، نئی جگہ ہے اس لیے تمہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ خیر وہ دونوں میرا بے حد خیال رکھتے تھے، میری ہر خواہش پوری کرتے اور میرا لاڈ پیار سب اٹھاتے تھے۔ وہاں جو بھی چیز کبھی مجھے تائی اور چچی کے گھر نہ مل رہی تھی وہ یہاں مل گئی تھی۔ مجھے یہاں اہمیت حاصل تھی۔ اس گھر کے ایک خاص فرد کی حیثیت سے میں اس گھر کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی۔ میرا یہی تعارف مجھے غرور دلاتا تھا۔ وہاں جو کبھی کسی نے میری آواز تک نہ سنی تھی، یہاں آ کر میں یکسر بدل گئی تھی۔ اب میں اتنی باتونی، شوخ و چنچل ہو گئی تھی کہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی بچی ہے جس کے منہ سے آواز تک نہ نکلتی تھی۔ خیر وقت گزرتا گیا اور میں 14 سال کی ہو گئی۔ اس دوران وہ سائے مجھ سے مسلسل ہی محسوس ہوتے رہے، لیکن اب میں نے ان کی پرواہ کرنا چھوڑ دی تھی۔ اب میں ان سائوں کے ساتھ جینا سیکھ چکی تھی۔ میں نے کافی حد تک اپنے ڈر پر قابو پا لیا تھا۔ اس دن میری 14ویں سالگرہ کے موقع پر مجھ پر جو انکشاف ہوا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ حقیقت جان کر مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ سائے محض میرا وہم نہیں تھا، یہ سب حقیقت تھی۔ مجھے جن لوگوں نے گود لیا تھا وہ لوگ انسان تھے ہی نہیں، دراصل وہ جنات میں سے تھے۔ میں حقیقت جان کر حق دک سی کھڑی تھی، مطلب میرا شک درست تھا۔ اس رات جب یہ لوگ پہلی مرتبہ گھر آئے تو اس وقت مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کیونکہ وہ دونوں کچھ عجیب سے تھے، لیکن پھر میں نے اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر ٹال دیا تھا۔ میں نے رات کو ان کے کمرے کے باہر ٹہلتے ہوئے ان کی باتیں سنی تھی کہ وہ اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، کاش کہ انہیں کوئی اپنا بچہ یا بچی گود دے دے۔ ان کی یہ باتیں سن کر مجھے نہ جانے کیا سوجھی تھی کہ میں نے اپنے چچا کی ڈائری سے ایک صفحہ پھاڑ کر اس پہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں لکھ دیا کہ مجھے یہاں سے لے جائیں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ جب جب میں تائی کے گھر ہوتی تھی تو وہاں ان کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے والی آتی تھی جس کے پاس میں بھی بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اسکول تو کسی نے بھیجا نہیں تھا، سوائے اسی طرح سے ہی کچھ ٹوٹا پھوٹا لکھ ہی لیتی تھی۔ میں نے وہ کاغذ مہمانوں کے کمرے کے دروازے کے نیچے سے اندر کر دیا تھا۔ صبح میرے اٹھنے سے پہلے وہ چلے گئے تھے، لیکن مجھے امید تھی کہ وہ واپس ضرور آئیں گے۔ تبھی مجھے ان کے واپس آنے یا اس سارے پروسیس پر کوئی حیرانگی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب وہ مجھے یہاں لے کر آئے تو راستے آتے میں جو واقعات ہوئے اس سے مجھے یہی لگا تھا کہ شاید وہ یہ سب کسی جادو سے کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے علم نہیں تھا کہ جنات ایسے انسانوں کی شکل میں آ سکتے ہیں۔ تائی کے گھر کی ملازمت تو مجھ سے کئی کہانیاں سناتی تھی۔ ان میں تو جنات کی اشکال ہمیشہ بھیانک، بدنما اور مکروہ ہوتی تھیں۔ اس نے تو مجھے کبھی نہ بتایا تھا کہ جنات انسانی شکل میں بھی ہوتے ہیں۔ خیر میرے ماں باپ نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ وہ بہت شرمندہ ہیں، انہوں نے اتنے عرصے تک مجھ سے یہ بات چھپائے رکھی۔ اس کے پیچھے ہی یہی وجہ تھی کہ کہیں میں خوفزدہ نہ ہو جاؤں اور انہیں چھوڑ کے نہ چلی جاؤں۔ میں اپنی ماں کے گلے لگ گئی، وہ چاہے جنات تھے یا آدم زاد یا چاہے وہ اور جو کوئی بھی تھے، لیکن میرے ماں باپ تھے۔ اب وہ جیسے بھی تھے مجھے انہی کے ساتھ رہنا تھا۔ انہوں نے مجھ پر بہت احسانات کیے تھے۔ انہوں نے نہ صرف مجھے اپنی زندگی میں شامل کر کے مجھے ایک پہچان دی تھی بلکہ مجھے ایک اچھی زندگی بھی دی تھی، مجھے تعلیم بھی دلوائی تھی اور میری ہر ضرورت کا سب سے بڑھ کر خیال رکھا تھا۔ پھر میں احسان فراموش کیسے ہو سکتی تھی؟ تبھی انہوں نے کبھی بھی مجھے کوئی نقصان نہ پہنچایا تھا، ہمیشہ مجھ سے محبت کی تھی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ میرا فیصلہ سن کر ان دونوں کے مرجھائے چہرے بھی پھر سے کھل اٹھے تھے۔ البتہ میری تو اور بھی موجیں ہو گئی تھیں۔ میں ہر وقت خادم جنات سے خدمت کروانے میں لگی رہتی، کبھی کیا چیز تو کبھی کیا چیز۔ مجھے ان کو تنگ کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ کبھی کبھی ان کو بھی بے حد غصہ آ جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ خاموشی رہتے تھے۔ مجھے اب جنات کا محل دیکھنے کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ میں کئی بار کوشش کرتی لیکن اماں مجھے اس طرف نہ جانے دیتی تھی اور نہ ہی خود جاتی تھی۔ حالانکہ دن میں تو وہ وہاں کہیں جن اور جنزادیاں جاتی رہتی تھیں۔ خیر وقت مزید آگے
کو سرکا تو اماں کا رویہ کچھ عجیب سا ہونے لگا۔ وہ مجھے مشکوک سی حرکتیں کرنے لگیں۔ ابا نے اپنے طور پتہ کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی کھوج نہ نکال پائے۔ اماں اب ذرا سی بات پر چونک جاتی تھی، لیکن ایک بات ضرور تھی کہ اب وہ پہلا جیسے میرا خیال نہیں رکھتی تھی اور زیادہ تر مجھے اپنے سامنے ہی رکھتی تھی۔ جانے اماں کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ وہ اب اکثر مجھے ٹکٹی باندھ کر دیکھتی رہتی اور پھر پر اصرار سے مسکرا دیتی اور کبھی کبھی میرے پاس بیٹھ کر ایسی مشکل اور معنی خیز باتیں کرتی جو ہمیشہ میرے سر کے اوپر سے ہی گزر جاتی تھی۔ اماں کا پیار میرے لیے دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، لیکن کاش کہ میں اس محبت کے پیچھے چھپے گھنونے مقصد تک پہنچ پاتی جو میری ماں نے میری سہیلی کے ساتھ مل کر رچایا تھا۔ کاش کہ میں جان پاتی کہ اب میں ان کی بیٹی نہیں رہی بلکہ صرف ان کی چال کا ایک مہرہ ہوں۔ اس دن شادی میں جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ جس کو میں ماں کہتی تھی وہ ماں مانتی تھی، وہ ماں میرے ساتھ ایسا بھی کچھ کر سکتی ہے۔ اماں جب میرے پاس آئی تو میرے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اماں نے فوراً سے آ کر چاروں جانب دیکھا تھا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ ان کی اگلی حرکت نے مجھے حیرت میں ڈال دیا تھا جب اماں نے میری چادر میرے سر کے اوپر سے اڑا دی تھی اور پھر اگلے ہی لمحے اسے نیچے کھینچ کر میرا گھونگھٹ نکال دیا۔ میں نے حیرانگی کے ساتھ اماں کو دیکھا تھا اور اماں سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، تو اماں نے کہا کہ ایک چھوٹی سی رسم کرنی ہے، اس کے بعد تم یہ گھونگھٹ اٹھا دینا۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ کون سی رسم، تو اماں کہنے لگی کہ اس رسم میں دلہن کی سہیلی کو دولہے کے ساتھ گھونگھٹ اڑا کر بٹھا دیا جاتا ہے اور جھوٹ موٹ کا نکاح کروایا جاتا ہے، لیکن نکاح کے دوران ہی دولہا پہچان لیتا ہے کہ اس کی دلہن نہیں ہے، تو تبھی پھر اس کی اصلی دلہن کے ساتھ اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ رسم سن کر میں نے گھونگھٹ اٹھا کر اماں کی طرف دیکھا۔ یہ کیسی رسم ہوئی بھلا؟ ایسی عجیب و غریب رسم میں نے آج تک سے پہلے کہیں نہ سنی تھی اور نہ ہی دیکھی تھی۔ اماں نے پوچھا تو اماں کہنے لگی، ہماری یہ رسم شادی سے پہلے لازمی کی جاتی ہے۔ اب چلو۔ اماں پھر مجھے اپنے ساتھ لے کر چلنے لگی، لیکن میں پھر رک گئی تھی۔ ابھی بھی میں مطمئن نہ ہوئی تھی۔ تبھی میں نے اماں سے پوچھا تھا کہ اماں یہ کیسی نونسنس رسم ہے؟ اگر خدا نخواستہ دلہا لڑکی کو پہچان ہی نہ پائے تو ہو گئی نا تین زندگی برباد۔ جس کی شادی ہونی تھی وہ کنواری رہ جاتی، جو شادی میں شرکت کے لیے آتی اسے ہی اس کی سہیلی کے شوہر کے ساتھ رخصت کر دیا جاتا۔ میں نے فوراً بڑی تفصیل سے اماں کے سامنے ان کی بے وقوفوں والی رسم رکھی تھی اور پھر اماں سے وضاحت طلب کی۔ اماں نے مجھے گھور کر دیکھا تھا اور پھر کہا کہ ہم جنات ہیں اور جنات پہچان لیتے ہیں، اب تم آؤ۔ کہتے ساتھ ہی اماں نے میری چادر منہ پہ کر کے گھونگھٹ نکالا تھا اور مجھے لیے آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ اماں بہت جلد بازی میں لگ رہی تھی۔ میں نے بہت احتجاج کیا، میں تو اس جن ذاتی کی سہیلی ہوں نا، پھر مجھے کیوں اس رسم میں بٹھایا جا رہا ہے؟ تو اماں اب کی بار غصے سے بولی تھی اور مجھے خبردار کیا کہ یہ صرف ایک رسم ہے، چپ چاپ بیٹھی رہو۔ خیر، پھر میں چپ ہو گئی اور وہ رسم شروع کی گئی۔ میں نے اماں کے کہنے پر 3 مرتبہ قبول ہے کہہ کر نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ اب میں اس انتظار میں بیٹھی تھی کہ وہ دلہا کب اٹھ کر کہتا ہے کہ میں اس کی دلہن نہیں ہوں، لیکن یہ صرف میری خام خیالی ہی تھی، ایسا کچھ تو ہونا نہ تھا۔ اور میں حیرت سے کنگ کے اس کے الفاظ سن رہی تھی۔ اس نے تو انکار کرنا تھا۔ پھر یہ سب اس سے پہلے کہ میں کسی سے کچھ کہتی یا کچھ پوچھتی، میری اماں میرے پاس آئی اور ہم دونوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر ہمیں دعائیں دینے لگی۔ میں ایک لمحے میں سارا معاملہ سمجھ گئی کہ اماں نے رسم کے نام پہ مجھے دھوکہ دیا تھا اور میری شادی ایک جن ذات سے کروا دی تھی۔ ایسی کوئی رسم تو تھی ہی نہیں۔ میں نے ایک پل میں اماں کا ہاتھ جھٹکا اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے گھونگھٹ بھی پلٹ دیا تھا۔ سب مجھے بے یقینی سے دیکھ رہے تھے، لیکن میری سوالیہ نظریں صرف اماں پر تھیں۔ اماں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا کہ انہوں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا تھا تاکہ میری شادی ان جن ذات سے ہو جائے۔ دراصل میری ماں اور اس جن ذات کا باپ جو کہ سردار جنات تھا، بہن بھائی تھے۔ میری اماں کی بے حد باغی تھی۔ سردار جنات نے اسے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانی اور اسی باغی پن میں آ کر اس نے ایک غیر برادری کے جن سے شادی کر لی، جس پر سردار جنات نے اسے محل سے ہمیشہ کے لیے نکال کر اس سے ہر تعلق توڑ لیا۔ وہیں جب اس جن کو پتہ چلا کہ سردار نے اماں سے ہر تعلق توڑ لیا ہے تو اس نے بھی اماں کو طلاق دے دی، کیونکہ اس نے اماں کے ذریعے سردار کو مجبور کر کے اس کی طاقتیں حاصل کرنی تھی، لیکن ایسا نہ ہو سکا تو اس نے اماں کو چھوڑ دیا۔ تب اماں کی زندگی میں ابا آئے۔
ابا نے اماں سے شادی کر لی، لیکن اماں کے دل میں سردار کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ سردار کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ خیر، کافی سالوں بعد اسے پتہ چلا کہ سردار کے بیٹے کی شادی اس کی دوست کی بیٹی کے ساتھ ہونی ہے۔ ان دونوں نے سوچ لیا تھا کہ اس کے ذریعے وہ ضرور سردار کو زیر کر کے رہیں گے، لیکن عین شادی کے دن وہ جن زادی ایک انسان کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ تبھی اماں کی سہیلی نے اسے کہا کہ وہ کسی طرح میری شادی اس سردار کے بیٹے کے ساتھ کروا دے۔ اماں کی وہ سہیلی سردار جنات کو پسند کرتی تھی، لیکن سردار جنات نے اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادی کی تھی اور اماں کی سہیلی کی بہت بے عزتی کی تھی۔ تبھی سے وہ بھی سردار سے بدلہ لینا چاہتی تھی، تبھی اس نے شادی کا ڈرامہ رچایا تھا۔ سردار جنات نے جانتے تھے کہ وہ اتنے سالوں کے بعد اب تک دل میں دبائے بیٹھی ہے۔ اماں نے میرا نکاح تو کروا دیا تھا، لیکن پھر سردار جنات کے سامنے آتے ہی وہ خوفزدہ ہو گئی اور ایک دم سچ سارا بول دیا، جس پر سردار جنات نے آ کر اسے ایک تھپڑ رسید کیا تھا کہ اس نے اپنے بدلے کے لیے ایک انسانی لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ اس کی شادی اس کی مرضی کے بغیر ایک جنذات سے کروا کر تو ان کی بات سے اماں کو میرا خیال آ ہی گیا تھا کہ میں اس کی لاڈلی بیٹی ہوں۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑے زور زور سے رونے لگی۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں اس کے گلے لگ گئی۔ اس نے چاہے میں جو بھی کیا تھا اب واپس تو نہیں آ سکتا تھا نا۔ میں نے سردار جنات سے درخواست کی کہ وہ اماں کو معاف کر دیں۔ میرے کہنے پہ ہی انہوں نے اماں کو معاف ہی کر دیا۔ اماں کا غصے اور ناسمجھی میں کیا گیا فیصلہ آگے جا کر میرے لیے بہترین ثابت ہوا تھا۔ اگلے کچھ سالوں میں میرے جنذات شوہر کو سردار بنا دیا گیا تھا اور میں سردارنی بن گئی تھی۔ وہ بڑھیا عورت جو مجھے دیکھتی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ اماں کی سہیلی کی ماں تھی، جسے اس نے بے حد ستایا ہوا تھا۔